برش کریں اس سے پہلے کہ برش کرنا ہی بھول جائے کیسے کیا جاتا ہے؟ جی ہاں، کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کمرے میں گئے ہوں اور اچانک سے بھول جائے میں یہاں پہ کرنے کے آیا تھا، یا چابیاں کہیں رکھ کے بھول جائیں اور یہ سوچ رہے ہوں کہ شاید رستے میں کہیں گر گئی ہیں؟ اسی طرح اچانک سے کوئی بچہ ہے، آپ کا بیٹا بھتیجا سامنے آئے اور اس کا نام اچانک سے بھول جائے، یا پھر سب سے اہم بات جو اپنے پیاروں کے حوالے سے جو بہت اہم تاریخیں ہوتی ہیں وہ بھول جاتی ہیں، یا اچانک سے موڈ سوئنگ ہو جاتا ہے۔ یہ ساری جو علامات ہیں یہ ہیں الزائمر ڈیزیز کی۔ اب اس کی وجوہات کیا ہیں، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور اگر اس پہ دھیان نہ دیا جائے تو اس کا کتنا بھیانک انجام ہو سکتا ہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ لازمی آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں کہ 6 ملین لوگ جو ہیں دنیا میں وہ اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور جتنی بھی موت کی وجوہات ہیں اس میں چھٹا بڑا فیکٹر جو ہے وہ الزائمر ڈیزیز۔ اس بیماری کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے بڑھاپا ہے، جینیٹکس ہے، نیند کا نہ آنا، ایکسرسائز کا نہ کرنا، لیکن ایک بہت بڑی وجہ جسے سالوں سے نظر انداز کیا جا رہا تھا وہ ہے پور اورل ہائیجین اور امپراپر برشنگ۔ کیسے ہمارا جو برش ہے وہ اس بیماری کے خلاف ڈھال بن سکتا ہے، اس چیز کو سمجھنے کے لیے پہلے اس بیماری کا جو میکانزم ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ آپ کا دماغ جو ہے وہ ایک شہر کی طرح ہے، اور اس میں بہت سارے گندگی کے ڈھیر ہیں، جس میں بیٹا مائلائڈ اور کچھ پروٹینز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ٹینگل آف سٹرنگز ہیں۔ جس طرح یہ ایک شہر میں یہ چیزیں پرابلم کر سکتی ہیں، اسی طرح اگر دماغ میں یہ چیز جمی ہوگی تو کیا ہوگا کہ جو دماغ کی طرف آنے والے میسج اور اس کی طرف سے جانے والے میسج ہے اس میں رکاوٹ آئے گی، جس سے یہ ساری پرابلمز ہو جاتی ہیں، جیسے یادداشت میں کمی اکثر آ جاتی ہے۔ تو جو امیون سسٹم ہے، جو سٹی پولیس ہے یعنی انتظامیہ ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ اس گندگی کے ڈھیر کو صاف کیا جائے، لیکن وہ پولیس کیا کرتی ہے، خود شہر میں احتجاج شروع کر دیتی ہے اور توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اسی طرح جو امیون سسٹم ہے وہ بجائے ان پروٹینز کو یا ان کو ختم کرنے کے، ہمارے جو برین کے سیلز ہیں ان کو ختم کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ الزائمر ڈیزیز شروع ہوتی ہے۔ اور سیم جو میکانزم ہے بالکل اسی طریقے سے یہ پرابلم ہوتی ہے پیریوڈونٹائٹس میں، یعنی ہمارے مسوڑوں میں جب پلاک اور کیلکولس جمتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو امیون سسٹم ہے وہ ریئیکٹ کرتا ہے اور ہماری جو بون لاس ہوتی ہے زیادہ خرابی کا باعث بنتی ہے۔ سیم میکانزم ہے دونوں بیماریوں کا، لیکن جو سب سے حیرانی کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ان دونوں بیماریوں کے پیچھے بیکٹیریا ہے، جو جراثیم ہے، وہ سیم ہے۔ اب اس سے بھی اگلی چیز یہ ہے کہ یہ بیکٹیریا اگر منہ میں تھا تو یہ برین تک، دماغ تک گیا کیسے؟ تو سمجھ لے کہ باڈی جو ہے وہ پوری ایک قلعے کی طرح ہوتی ہے، اور اس کا جو ڈور ہے وہ ہمارا منہ اور دانت ہے۔ کوئی بھی عمارت یا قلعہ، اس کا جو ڈیفنس سسٹم ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈورز پہ۔ اگر اس کو مضبوط کیا جائے، یہیں پہ جراثیم کو یا دشمنوں کو ختم کر دیا جائے تو باڈی بھی پوری محفوظ رہ سکتی ہے۔ تو ضروری ہے کہ جو بیکٹیریا جب یہ منہ میں آئے تو ہم اس کو یہیں پہ ختم کر دیں۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، مسوڑوں سے بلیڈنگ ہوگی، چونکہ یہاں پہ بہت زیادہ بلڈ ویسلز ہوتی ہیں، چھوٹی اور باریک، اس رستے سے بیکٹیریا جو ہے وہ خون میں شامل ہو جاتا ہے اور دماغ تک پہنچ کے جو برین کے سیلز ہوتے ہیں ان کو ڈیمیج کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنے بچوں کے نام تک بھول جاتے ہیں، اور اگر یہ بیماری بہت زیادہ ایڈوانس ہو جائے تو ہر چیز بھول جاتی ہے، کھانا پینا، اپنا نام کیا تھا، کام کیا تھا، حتیٰ کہ برش کیسے کیا جاتا ہے یہ چیز بھی بھول جاتی ہے۔ تو زندگی جو ہوتی ہے وہ پوری کی پوری دوسروں کے سہارے ہوتی ہے، اور جب زندگی دوسروں کے سہارے ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، برش کرنا یا اورل ہائیجین کا خیال رکھنا، یہ بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ زیادہ پلاک اور کیلکولس جمے گا، مزید بیکٹیریاز بنیں گے، مزید بیکٹیریاز جو ہیں وہ برین میں جائیں گے، اور اس طرح یہ سائیکل چلتے چلتے بالکل ڈیتھ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو ہم اس کے لیے کر کیا سکتے ہیں؟ ایک تو سمپل برشنگ ہے، صبح ناشتے کے بعد اور رات سونے سے پہلے 2 دفعہ برش کیا جائے۔ اور دوسرا جو میں اکثر بہت زیادہ زور دیتا ہوں کہ سکیلنگ، صفائی اپنے دانتوں کی لازمی کروائیں، کم از کم سال میں 1 دفعہ سکیلنگ کروائیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ یہ پلاک اور کیلکولس جو ہوگا ختم ہو جائے گا، اور یہ بیکٹیریا جو اس کے ساتھ ہی بالکل ماؤتھ سے واش ہو جائے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی ایسے پیشنٹ کی آپ کیئر کر رہے ہیں تو اس میں بھی ان چیزوں کا لازمی خیال رکھیں کہ اورل ہائیجین کو کیسے مینٹین کرنا ہے، برش کیسے کروانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کلی کرنی ہے یا ماؤتھ واش کا استعمال کرنا ہے، تاکہ اورل ہائیجین کچھ بہتر ہوگی تو اس سے جو الزائمر ڈیزیز ہے اس کے بھی چانسز اور رسک فیکٹر کم ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے کچھ نیا سیکھا ہے تو لازمی چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں آگاہ کریں کہ آپ اپنے اور اپنے پیاروں کی ہیلتھ کے لیے مزید کیا کیا جاننا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس پہ ورک کریں گے۔